بکری ملک صاحب مطلب ساتھ سائڈ پیکج بن گیا ہمارا، کیا بن گیا؟ سائڈ پیکج ہمارا اجازت ہے جی؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں گولڑا ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ میں پاکستان ریلویز کے منتظمین کو شاباش بھی دیتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گولڑا ریلوے اسٹیشن پر ریلویز کے حوالے سے نامکمل میوزیم کے کام کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ یہ میوزیم 2003 میں شروع کیا گیا تھا۔ اشفاق خٹک صاحب جنرل مینیجر تھے، وہ چلے گئے، ساتھ ہی کام بھی چلا گیا۔ اب پھر جب ہم واپس آئے تو ہم نے اس کو دوبارہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ریلوے کی آرکائیوز کے حوالے سے کافی چیزوں کو محفوظ کیا گیا۔ یہاں مختلف ادوار کی پیسنجر کوچز، سیلونز اور سٹیم لوکوموٹیو بھی موجود ہیں، جو 160 سال پرانی ریلویز میں جو آلات استعمال کرتے تھے اس کے بنانے والے، اور جو ان کی میتھڈالوجی تھی اس کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ ابھی یہاں بہت سا کام ہونا ہے اور میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں، ان کے لیے فیسیلیٹیز بھی کریٹ کریں۔ یہاں پہ کچھ فوڈ کورٹ ٹائپ جگہ بھی ہونی چاہیے، واش رومز ان کو اور بنانے چاہیے۔ یہاں پہ شام کو اس جگہ کو لٹ اپ بھی ہونا چاہیے تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہنے والے بالخصوص اور ارد گرد کے شہروں کے لوگ بالعموم یا جو ریلوے کے سبجیکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئیں تو ان کو تمام بنیادی سہولتیں حاصل ہیں۔ ارد گرد کافی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، ہم باؤنڈری وال بنا رہے ہیں۔ ابھی مجھے ڈی ایس پنڈی بتا رہے تھے کہ شاید کوئی پیمنٹس پہ بین لگا ہے، اس لیے بھی دیوار کی تعمیر وقتی طور پہ رک گئی ہے۔ بہرحال اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ تو یہاں باؤنڈری وال بہت ضروری ہے تاکہ چیزوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور سیکیورٹی کا کام جو ہے اس کے لیے پھر زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ریلویز اپنے ایسٹس کو محفوظ بنانے کا کام جاری رکھے گا۔ ہماری خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ ریلوے میوزیم کو کراچی اور لاہور میں بھی قائم کیا جائے، اور وہاں بھی ہم ریلوے آرکائیوز کو کلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں کافی بڑی کلیکشن ہے لیکن یہ کام بھی چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ بہرحال گولڑا میوزیم اپنی تکمیل کی جانب کامیابی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں اسکولوں کے بچے بھی آتے ہیں، فیملیز بھی آتی ہیں، جی ہاں، اور فارنرز بھی آتے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے ایک سٹیم انجن بھی تیار کیا ہے، مجھے بتا رہے تھے کہ وہ سٹیم انجن جو ہے وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور لے کے کوئی چیز کو چل بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی اسپیشلی اس کو لینا چاہے تو اس کو کرائے پہ حاصل کر سکتا ہے، تاکہ وہ ایک رائڈ لیس ٹیم کی اس کا بھی کوئی پروگرام انشاءاللہ بننا چاہیے۔ ہمارے بعد آنے والے ان کو چاہیے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو ریلوے کی کامیابی کا، بحالی کا، اپ گریڈیشن کا، ماڈرنائزیشن کا، ریلوے اصلاحات کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ریلوے کے افسران نے، ریلوے کی مینجمنٹ نے پچھلے پونے 5 سال میں انتھک محنت کی ہے، اور یہ ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ محکمہ جو بالکل اپنے آخری سانسوں پر تھا، الحمدللہ اس کے اندر سٹیبلٹی آئی ہے۔ وہ محکمہ جو 18 ارب روپے ریونیو کماتا تھا، اس برس انشاءاللہ 50 ارب کے قریب ارن کرے گا۔ پنکچویلٹی جو 40% پہ فال کر گئی تھی، 77-76% کو ٹچ کر رہی ہے۔ فیول سٹاکس جو ایک دن کے رہ گئے تھے وہ آج 15 سے 20 دن کے سٹاکس ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں، منیمم 15 ڈیز، میکسیمم 20 ڈیز۔ 1,40,00,000 مسافروں کا اضافہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 5,40,00,000 کا ٹول ہے سال کا۔ جس محکمے میں 5.5 کروڑ لوگ سال میں سفر کرتے ہوں، اس کو کسی پبلسٹی کی، کسی ایڈورٹیزمنٹ کی اور کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں 5.5 کروڑ پاکستانی ٹریول کرتے ہوں سال میں، تو وہاں پہ ہر گلی میں ہمارا ایمبیسڈر موجود ہے۔ تو کوئی جو مرضی کر لے، لیکن ریلوے میں جو تبدیلی آئی ہے، لوگوں نے پریکٹیکلی اس کو ویو کیا ہے اور لوگوں نے ٹریول کیا ہے۔ اسی طرح مال گاڑی جو تقریباً بند ہو چکی تھی اور کراچی سے اپ کنٹری
24 گھنٹے میں بسد مشکل ایک مال گاڑی چلتی تھی، اب وہ روزانہ 12 سے 16 کی ایوریج پہ آ گئی ہے، اور تقریباً 21 ارب روپے کمائے گی ریلوے صرف فریٹ میں، جس کی کمائی 2013 میں 2 ارب بھی پوری نہیں تھی۔ اسی طرح پیسنجر سیکٹر میں ہم نے کوئی ٹرین بند نہیں کی، کچھ ٹرینز چلائیں گے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے کوہاٹ ایکسپریس چلائی تھی، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اب چند روز پہلے ہم نے کراچی میرپور خاص کے درمیان بحران ایکسپریس کا بھی اجرا کر دیا ہے۔ 10 12 سالوں سے یہ ٹرینز بند تھی، کچھ سیکشنز پہ ہم اجرا نہیں کر سکے، وہ اب آنے والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے فریٹ اور پیسنجر کا جو مکس تھا اس کے اندر بیلنس نہیں تھا، وہ بیلنس ہم لے کے آئے ہیں، کیونکہ دنیا بھر کی ریلویز فریٹ میں سے کماتی ہیں اور پیسنجر کے اوپر خرچ کرتی ہیں۔ آپ یورپ کی ریلویز میں چلے جائیں جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، وہاں بھی مسافروں کی ٹرین کے ٹائمنگز ہیں، کبھی بھری ہوئی جاتی ہے، کبھی آدھی خالی جاتی ہے، اور کبھی بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ریلوے کا خسارہ ختم کیوں نہیں ہوا، اور سوال کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ریلوے کے سبجیکٹ کی تفصیل کیا ہے۔ 1,18,000 پینشنرز ہیں، ان کی پینشن ون ٹائم گورنمنٹ لے لے، اور آج سے جو ریٹائر ہو اس کی پینشن ریلوے لے لے، خسارہ ختم ہو جائے گا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا پھر لاس میکنگ آپریشنز کو آپ بند کر دیں، لاکھوں پاکستانی پھر اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ برانچ لائنیں ساری لاس میں چلتی ہیں، وہاں پہ مسافر کم ہیں، ٹریفک کم ہے، یا ٹریک پرانے ہو چکے ہیں اور وہ ٹریک ہم مینٹین کر رہے ہیں بڑی مشکل سے، وہاں پہ بس کا کرایہ یا وین کا کرایہ زیادہ ہے، ٹرین کا کرایہ کم ہے، غریب آدمی ہے، 10 20 روپے بھی لیں گے لوگوں کے پاس، ایسے بھی گھرانے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو لوگ اپنے گھروں میں جانے کے لیے ٹرین کو یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ جو پور آف دی پورسٹ ہے وہ بھی ٹرین کو یوز کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ وہ لاس میکنگ سیکشنز جو ہیں ان کو بند کر دیں تو ریلوے کا خسارہ آدھا بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب سی پیک آ رہا ہے، سی پیک کے اوپر ابھی حکومت پاکستان کی اور چائنیز جو اتھارٹیز ہیں ان کی بات چیت جاری ہے، اس پہ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ ہم نے کوئی جلدی نہیں کی، جلدی کرتے تو اس کی بھی انوگریشن کر جاتے، جلدی کے کام خراب ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات مجھے بولنے دیں، اس میں بعض اوقات خرابی بھی آتی ہے۔ جو انسانوں کے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا ہے، اور اگر یہ کام اسی رفتار کے ساتھ 10 12 سال سنجیدگی کے ساتھ جاری رہا ریلوے سیکٹر میں، تو آپ بھی ریجن کی بہت اچھی ریلویز میں شامل ہو جائیں گے، اور بڑی ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ریلویز کو، کیونکہ ابھی تو ہم 150 سال پرانی ریلوے کو لے کے چل رہے ہیں، دنیا ہم 150 سال پیچھے چل رہے ہیں، دنیا 100 125 سال آگے نکل گئی ہے۔ یہ جو 2 3 صدیوں کا فرق آ گیا ہے، یہ 5 سال میں یا 10 سال میں نہیں پاٹا جا سکتا۔ جنات یہ کام کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہم نے انسانوں نے ایک دن میں 3 4 دن کا کام کیا ہے، سوائے وزارت ریلوے کے اس دفتر کے جو یہاں پہ پاک سیکریٹریٹ میں ہے، ریلوے کا کوئی دفتر ہفتے والے دن چھٹی نہیں کرتا، یہ واحد محکمہ فیڈرل گورنمنٹ کا جس میں ورنہ باقی جگہوں 5 دن کام ہوتا ہے، ہم 6 دن کام کرتے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا ٹی اے ڈی ہمارے افسر یا اسٹاف نہیں لیتے، نہ انہوں نے برا منایا اس بات کا۔ تو یہ ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے، باقی اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کرے اور ریلویز کو بھی کامیابی دے۔ صاحب یہ بتائیں کہ جو پنڈی سے شاہدرہ تک ڈبل لائن کا ٹریک کا آپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اس ابتدا میں کہاں تک ہوگا، وہ کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ دیکھیں وہ اب جو پشاور سے کراچی تک جس میں پنڈی بھی آ جاتا ہے اور لاہور بھی، یہ سارا ٹریک اب ML1 کہلاتا ہے، یہ سی پیک کا حصہ بن گیا ہے، تو اسے سی پیک کے نیچے ٹریٹ کیا جائے گا، تو ان کے ساتھ ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، میرا خیال ہے 4 6 مہینے اور لگیں گے چیزوں کو فائنل ہوتے ہوئے، تو جب فائنل ہوں گی اور پھر جب ایگزیکیوشن شروع ہوگی اس میں یہ سارا کورڈ ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ بڑے ریئلسٹک سیاستدان ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریلوے میں آپ سے پہلے جو خسارہ تھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، کیا یہ انتظامی نقائص تھے یا مالی خرابیاں تھیں، کیا اس کا احتساب کیا، یا ریلوے میں خود احتسابی کا عمل بھی ہے کرپشن کو روکنے کے لیے؟ نہیں، خسارہ اور کرپشن دو الگ چیزیں ہیں، اس کو کائنڈلی آپ بڑے ہی میچیور جرنلسٹ ہیں اور آپ کو حقائق کا پتہ ہوتا ہے، خسارہ اور کرپشن دو الگ چیزیں ہیں۔ خسارے کا تعلق یا جو ہم لاس کر رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے آپریشنز کے ساتھ ہے، اس کے موڈ آف آپریشن کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ حکومت پاکستان کے اختیار میں ہے، وہ ہر سال پینشن اور پے بڑھاتی ہے 10%، جو ہی وہ پینشن اور پے بڑھتی ہے 3 سے 4 ارب روپے کی ہٹ ریلوے کو لگتی ہے، ایک تو یہ بات ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ اب ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو وفات کے بعد بھی ملتی رہے گی. اس سے اور ایک عدالتی حکم کے نتیجے میں جو فیڈرل سروسز ٹریبیونل کا فیصلہ تھا, پھر سپریم کورٹ نے انڈورس کیا, پچھلے سال ہمیں 8-9 ارب روپے کی ہٹ لگی آل آف سڈن, ہم سنبھل ہی سکے اس سے. تو تقریباً 10.5 ارب کی ادائیگیاں ہم نے اپنی اسیسمنٹ سے زیادہ کی جو ہماری اسیسمنٹ تھی, جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا. پھر جو آپ کو پتا ہونا چاہیے, پے اور پینشن 65% سے 68% کے درمیان فلیکچویٹ کرتا ہے ٹوٹل بجٹ کا. اس کے بعد فیول چارجز ہیں, فیول کی پرائس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, کبھی وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے, کبھی اوپر اپورڈ ٹرینڈ ہے. تو اب کیا جائے؟ سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ خسارہ ختم کیسے ہوگا, کب ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم یا ہمارے بعد آنے والے جو بھی حکومتیں آئیں وہ آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں, لائن کیپیسٹی میں اضافہ کیا جائے, ٹریکس کو ڈیولپ کیا جائے. اس کے لیے اربوں ڈالر چاہیے, اربوں روپے نہیں چاہیے, اربوں ڈالر چاہیے, جو پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی. 25 سے 30 ارب ڈالر چاہیے ریلویز کو پاکستان میں, اور یہ فگر جو میں آپ کو دے رہا ہوں 20 سال بعد بھی یہی فگر ہوگی. 25 سے 30 ارب ڈالر چاہیے اور اگلے 10 سے 12-14 سال میں چاہیے ریلوے سیکٹر میں. پھر آپ کی ریلوے کھڑی ہوگی, آپ کہہ سکیں گے ریلوے کے واقعی یہ ریلویز ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے فائر فائٹنگ کی ہے, یا ہم نے مینٹیننس کی SOPs بہتر کی ہیں, یا کچھ اچھے لوکوموٹیو لے آئے ہیں, یا ہم نے ٹرینز کو اپ گریڈ کیا ہے. اگر اس میں مزید پیٹرول نہ ڈالا گیا تو 5-7 سال بعد, یہ 7 نہیں 5 سال بعد پھر ریورس گیئر لگ جائے گا. اس کو بڑھانے کے لیے ایک پورا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے. وہ ماسٹر پلان ہم نے بنایا ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال بعد ہم کہاں ہوں گے, 10 سال بعد کہاں ہوں گے, 15 سال بعد کہاں ہوں گے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ کام کرنے کا ماحول مہیا کیا جائے. ہمارے ساتھ تو خیر جو ہو رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. ہمارے بعد آنے والوں کو کم از کم اگر الیکشن ہوا اس ملک میں, اور اگر کوئی منتخب حکومت آئی, کسی کی بھی آئی, اور اگر اسے کام کرنے دیا گیا, تو اگر اگلے 10-12 سال کام ہوا تو باقی ملک بھی آگے جائے گا, ریلوے بھی بہت آگے چلا جائے گا. یار آپ نے پتہ نہیں یہ سوال کس طرح کر دیا ہے, میں اس کا جواب نہ دوں تو بہتر ہے. حکومت آپ کتنی آ رہی سر آپ نے کہا کہ 5 سال میں جو انسانی بس میں تھا وہ آپ نے سارا کچھ کیا, 5 سال بعد بھی کچھ ادارے آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. جو ٹرافی مجھے مل رہی ہے, ایک پیشی مجھے معلوم ہے, آپ کا تعلق کیا کیوں جا رہا ہے؟ ایک پیشی, پھر اگلی پیشی, پھر اس سے اگلی پیشی, اور اس کے بعد اب کچھ باقی چھوڑا نہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں کارکردگی ہے دنیا تو کی. مطمئن کیوں نہیں؟ سنیں وہ نہیں, انہوں نے مطمئن ہونا ہی نہیں, جو مرضی کر لو. خون پلا دو, مطمئن نہیں ہونا کی کریے. خون بھی پلایا نا, میرے خاندان نے تو خون بھی دیا یار, خون دے کے یہاں کھڑے ہیں نا, فری میں تو کھڑے بھی نہیں ہیں. والد نے جان دی, والدہ کی جان گئی, ساری جوانی لگائی, فزیکل ٹارچر, سارے جسم کالے کروائے, 12-14 بار جیل کاٹی, کسی آمریت سے ہاتھ نہیں ملایا بشمول ضیاء آمریت کے. ایک مرے ہوئے محکمے کو میری پارٹی کی حکومت میں, باقی محکمے جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس طریقے سے ترقی کی. PIA بھی تھا, اسٹیل مل بھی تھی, ریلوے کھڑی ہو گئی, نجکاری سے بچایا, ایمانداری سے کام کیا, تو اس کا صلہ مل رہا ہے. اب بہرحال میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, میرا خاندان بھی دیکھ رہا ہے, اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, مزید اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ نہیں. میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ڈس ہارٹ کی ہوتے ہیں. یار ہم انسان نہیں ہیں, ہمارے جذبات نہیں ہیں. یہ میرے ساتھ افسر کھڑے ہیں ریلوے کے, یہ کدھر جائیں گے جب ان کی کھینچا تانی کی جائے گی. یہ لاکھ 70 ہزار روپیہ تنخواہ لے کے کروڑوں روپے کی بچتیں کرنے والے پاکستان کی. کیا پاکستان میں سارے سول سرونٹ چور ہیں؟ کیا سارے سیاستدان چور ہیں اور باقی سب ملائکہ ہیں؟ ملائکہ تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. اور سول سرونٹس کے اندر بھی ایک سے ایک دیانتدار آدمی موجود ہے, اور پولیٹیکل کلاس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سیلف لیسلی کام کرتے ہیں. ان کے تو منہ کالے نہ کرو یار, کسی کو تو چھوڑ دو یار, کم از کم اس قابل تو چھوڑ دو کہ اس ملک میں لوگ سیاست کا نام لیں. یہ توبہ کروانی ہے سیاست سے. میں 75 سال کی جدوجہد ہے میرے خاندان کی, میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب کی جدوجہد. میں آج سوچ رہا ہوں, 55 سال کا میں آدمی ہوں, کہ پچھلے 40 سال میں یہ کیا کرتا رہا ہوں. مجھے یہ مزید کرنا چاہیے. اب تو میں جھیل ہی جاؤں گا, اب تو پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ پیچھے ہٹے تو لوگ کہیں گے بھاگ گئے. یہ تو میں جھیل جاؤں گا انشاءاللہ, اندر ہوا یا باہر ہوا. لیکن اس کے بعد ایک بار ضرور سوچوں گا اس کام کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے.
ابھی وہ جھیلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک منٹ یار, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. غصے سے نہیں کہہ رہا, غصہ ہوتا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہوتی, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں, اس سے خرابی پیدا ہوگی. آپ سوال کرو آگے سے جواب آ جاتا ہے, آپ بات کرو آگے سے پڑ جاتے ہیں, آپ کو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. کس قانون کے تحت آپ آگے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں؟ کوئی قانون ہے اس ملک میں؟ اب یہ جو کل کہا گیا جی پتہ نہیں کون کون سی شکایات ہیں, جانچ پڑتال کریں. جانچ پڑتال, میرا ایک ہی سوال ہے بڑے ادب سے, شکایت کنندہ کا نام اور پتہ بتا دیں بس. یہ کون سے جنات ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں, جن کا ایڈریس نہیں معلوم, جن کا نام نہیں پتا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اب اگر کسی قانون میں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ قانون کالا قانون ہے. اگر نہ بولو تب مصیبت ہے, نہ بولو تو لوگ کہتے ہیں چپ ہو گئے, ڈر گئے, نس گئے جے. اگر بولو تو آپ پڑ جاتے ہیں, تو کدھر جائیں؟ ایک چیونٹی آپ پکڑیں, اللہ نہ کرے اس کو کوئی, میں تو کیڑا بھی نہیں مسل سکتا, آپ اس کو بھی نقصان پہنچائیں تو ہاتھ پاؤں مارتی. ہم تو انسان ہیں یار, ہر وقت ہماری داڑھی نوچتے ہیں, ہر وقت رسوا کرتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ الیکشن چوری کیا, اوتھوں بچ کے نکلا ہے بڑی مشکل نل. اس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ تو ملک کے وفاداری نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں ہے. پھر ختم نبوت کے حوالے سے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب ہمیں من حیث الجماعت چور قرار دے دیا گیا ہے. تو کیا کریں بھائی, ریسیونگ اینڈ پہ سنتے جا رہے ہیں, لیکن جواب اس لیے نہیں دیتے اس زبان میں کہ افراتفری پھیلے گی. یہ تھوڑے جواب دینا نہیں آتا یا بولنا نہیں آتا یا لوگ ہماری بات نہیں سنتے. میں تو اب بھی میں ان لوگوں میں شامل ہوں اپنی پارٹی کے. تھا جب میں جوان بڑا فائر برانڈ تھا, ہر بات کا فوراً توڑ کے جواب دیتا تھا. اب میں مڈل ایج کا آدمی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نیٹ رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا. یہ اس ملک میں پہلی بار نہیں ہو رہا, ہر بار ایک ہی رزلٹ آیا ہے. اور جب بھی لوگوں کو آزادی سے ووٹ دینے کا موقع ملا ہے, انہوں نے انہی پولیٹیشنز کو ووٹ دیا جن کے اوپر الزام لگائے گئے تھے. تو چوتھی, پانچویں, چھویں بار یہ ناکام تجربہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیا فائدہ ہوگا؟ نظام کو, ہمیں, اداروں کو لڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اداروں کے درمیان تناؤ پیدا ہو جائے تو اس تناؤ کو ختم کرنا چاہیے. جو کچھ جوڈیشری کے حوالے سے قصور میں ہوا, ہم شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری پارٹی کے لوگ تھے, غلط کیا انہوں نے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا, ٹھیک ہوا, پکڑے گئے, ٹھیک ہوا. اس ٹون میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پر ہمیں ایک دوسرے کی عزت تو کرنی چاہیے. حاجی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی کہ تناؤ ختم کرنا چاہیے اداروں میں. اذان ہو گئی. اداروں میں تناؤ کی بات کی تھی فائز صاحب, اگر آپ قائل ہیں کہ اداروں میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اداروں میں تناؤ کا کمی کا فارمولہ کیا ہے؟ کس نے قدم اٹھانا ہے اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے, اور کب تک یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, تناؤ تو ہے, تناؤ تو نظر آ رہا ہے. اب اس پہ پردہ ڈالنے کی یا اسے کارپیٹ کے نیچے چھپایا نہیں جا سکتا. جہاں تک قدم اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں سینئر ایلیمنٹ ہر جگہ موجود ہے, اور جو سینئر ایلیمنٹ ہے
اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ٹیمپریچر اور نہ بڑھے اور ملک الیکشن کی بجائے کسی اور طرف نہ چلا جائے. اب تک کی اطلاع کے مطابق سب اسٹیک ہولڈر الیکشن کروانا چاہتے ہیں, ٹائم پہ یا ڈیلے کر کے, ڈرائی کلیننگ کر کے یا ڈرائی کلیننگ کے بغیر. لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ اگر لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے وقت پہ, انصاف کے ساتھ, تو اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. اگر نتائج بدلے گئے یا اگر خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس کے نتیجے میں کوئی مصنوعی قیادت سامنے لانے کی کوشش کی گئی, تو یار یہ 21 کروڑ کا ملک ہے, بڑے تلخ تجربات اس سے پیشتر ہو چکے ہیں. ایک بار اللہ رحم فرمائے ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے, اور جب اقلیت کے فیصلے اکثریت پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر نفرت پھیلتی ہے, انتشار پھیلتا ہے. تو اگر اس سے ہم بچ سکیں تو جہاں جہاں جو بھی موجود ہے, جہاں سینس پریویل کرتی ہے, اسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ لوگ اداروں میں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں یا اپنی میری پارٹی میں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بہتری کر سکتے ہیں وہاں کریں, جہاں ٹون سافٹ کر سکتے ہیں وہاں ٹون سافٹ کر لیں, جہاں کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس کے ازالے کی کوشش کریں. اور یہ کوششیں جو سینئر ایلیمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں. ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے, بندوں کو تو بعد میں جواب دینا ہے. ہم پردے کے پیچھے بھی جو حرکتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی تضحیق کرنے کی یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی, تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر, تو وہ دینا تو آنا ہی آنا ہے, آج آئے یا کل آئے. ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے, چونکہ میرا خیال زندگی میں بڑے الزام لگے, میں کہتے تھے غصے والا ہے, یہ ساری زندگی میں سنتا رہا, مجھے خود بھی اندازہ تھا, تو سیاست سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. چوری کا اور کرپشن کا الزام کبھی نہیں لگا تھا. میرے والد صاحب پہ 22 مقدمات بنے بغاوت کے, ان کو فائنینشلی تباہ کر دیا گیا ایوب خان کے دور میں, پھر بھٹو دور میں ان کی جان لے لی گئی. ہم نے اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے, میرے والد کا نام انتخابی نعرہ تھا پاکستان قومی اتحاد کی تحریک میں. دنیا جہان مجلس شورا میں چلی گئی, میری والدہ نہیں گئی, کیونکہ ہم نے آمریتوں سے کبھی شیک ہینڈ نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسی صورتحال ملک میں پیدا کرنی چاہیے کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو سکے. ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ اپنا فیصلہ کر سکیں, اور ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے جس سے یہ جو ایک تلخی پیدا ہو رہی ہے ماحول میں, یا لوگ گلیوں بازاروں میں باتیں کر رہے ہیں مختلف شخصیتوں کے بارے میں, یہ آگے نہ بڑھیں بلکہ ان میں کمی واقع ہو. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے بعد آنے والی حکومتیں ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ یہ کام جاری رکھیں گے. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں اور شاید آپ اس فیصلے پر نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آئندہ اب آپ کو حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو ایک تو میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو کیا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ مقابلہ کریں گے آئندہ الیکشن میں, یا آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اب ہمارا بس آئندہ حکومت سے ہمیں دور رکھا جائے گا؟ پاکستان میں حکومت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, اور جو کچھ کیا گیا اور جو اب کیا جا رہا ہے وہ تو سارے دیکھ رہے ہیں. بالکل ہم نے شکست نہیں مانی. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ شکست والی گفتگو نہیں ہے, یہ گفتگو یہ ہے کہ یار جان دیو تو کو رستہ کڈو تو ملک لوگوں ووٹ پان دیو. کیونکہ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر گفتگو نہیں ہوتی, پھر جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے دوسرے کو دے مارتا ہے. تو ہم نے زندگی میں بڑی لڑائی لڑی ہے, اینڈ رزلٹ یہ لڑائی کا کہ ونر کوئی نہیں ہوتا, سارے لوزر ہو جاتے ہیں. اس لڑائی میں بھی ونر کوئی نہیں ہوگا. وہ عمران خان کا خیال ہے نا وہ ونر ہوگا, وہ سب سے بڑا لوزر ہو جائے گا. کیونکہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کا نام جہاں لکھا جائے گا اس کو تو شاید نہیں معلوم, پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. یہ تاریخ بن رہی ہے نا, جو آج کیا جا رہا ہے 10 سال بعد اس کا سچ سامنے آئے گا, 5 سال بعد آئے گا. اگر ماضی کے سچ نہیں چھپے تو آج کا سچ چھپے گا. کردار, چہرے, جن کے جو رول تھے, جو جو کرتے تھے, سب کچھ آ جائے گا. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اقتدار کے لیے یا ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے؟ ہم کوئی دشمن ہیں ایک دوسرے کے؟ ہم اینیمیز تو ہیں ہی نہیں. مخالفت ہو سکتی ہے نا, اور بعضوں کے ساتھ تو مخالفت بھی نہیں ہے, خدا واسطے کی مخالفت بن رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھڑکانے والوں کی تعداد کم ہونی چاہیے اور پانی ڈالنے والوں کی اور
چیزوں کو جوڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں اگر اس ماحول کے اندر تلخی بڑھتی گئی اور الیکشن اپنے مقررہ ٹائم پہ ہوا تو آپ ذرا تصور کریں گلیوں بازاروں میں کیا حالات ہو جائیں گے. مطلب ہے لوگ تو ایک دوسروں کے سر کھول دیں گے. یہ تو حالات نہیں ہونے چاہیے. تلخی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو منیمائز کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے بھائی, سب کی مشترکہ. اور اگر کہیں کوئی یہ سوچ موجود ہو کہ کیئر ٹیکر آئیں گے تو بیٹھے رہیں گے 6 مہینے, تو اس سے بھی نقصان ہو جائے گا. واشیف اور مریم نواز واپس آئیں گے جی ہاں. ہرنائی سبی ریلوے ٹریک جو ہے وہ گزشتہ کئی برس سے بند ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی ہوئی تھی, وہ کب بحال ہوگا؟ سبی ارنائی سیکشن پہ ایگزیکٹ لاگت نہیں مجھے پتا, تقریباً 3 ارب روپے کی لاگت سے کام جاری ہے. وہاں پہ این ایل سی کام کر رہی ہے. این ایل سی نے بہت بڑا پورشن اس کا مکمل کر لیا ہے. سبی کا ریلوے اسٹیشن آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے. ہرنائی کا نیا ریلوے اسٹیشن بھی این ایل سی بنا رہی ہے. ٹریک بھی لے کر دیا کافی جگہ پہ. وہاں پہ ابھی کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ وقتی طور پہ کام رک جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اب چند ماہ لگیں گے, وہ ٹریک تو مکمل ہو جائے گا لیکن وہاں آپریشنل اس کو کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی پلان بھی بن رہا ہے ساتھ اس کے, کیونکہ ایک افیکٹو سیکیورٹی پلان کے بغیر سیف آپریشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اس پہ کام ہو رہا ہے ساتھ. سندھ جو ہے وہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے ہماری جو ہے بجلی بند کر دی ہے. کیا وجہ آپ کیوں سندھ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے. کل بھی انہوں نے بیان دیا اور آج بھی بیان دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے نہیں پتا بھائی, بجلی میرا محکمہ نہیں ہے, میں ایسے اس پہ بیان بازی صاحب میرا معصومانہ سوال ہے, میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. کتنے معصومانہ سوال کرنے ہیں, 6 تو کر لیتے تھے. 2010-11 کے اندر بھی یہی باتیں شروع کی گئی تھی. اس وقت ایک ادارے کا سربراہ تھا جس کی زیادہ تر باتیں کی جاتی تھی کہ ٹلٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف, اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے اس وقت. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں 5 سال گزرنے کے بعد تقریباً وہی حالات ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے پر الزام اور اب نون لیگ کے پی ٹی آئی کے پر الزام, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ اسی طریقے سے اداروں کی طرف سے ساری چیزیں بنوائی جاتی ہیں؟ جس دن پاکستان کے سیاستدانوں کو سمجھ آ جائے گی نا اور وہ استعمال ہونا بند کر دیں گے, اس دن صورتحال پوری طرح اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو کافی ٹھیک ہو جائے گی. بہت